السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے تفصیلی تذکرے سے پہلے مختصراً طور پر واقعے پر نظر ڈال لیجیے تاکہ پہلے اصل واقعہ نگاہ میں آ جائے۔ معیشت خداوندی جب اپنے متقاضی ہوئی کہ زمین میں کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار اپنے برگزیدہ مخلوق فرشتوں کے سامنے فرمایا۔ اس اظہار سے فرشتے یہ سمجھے ہم اللہ کی فرما بردار مخلوق ہیں، ہم سے بڑھ کر یہ اعزاز خلافت کس کو دیا جائے گا، کون ہو سکتا ہے، اس لیے یہ منصب ہمیں ہی عطا ہوگا۔ مگر بعد میں فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نئی مخلوق انسان کو پیدا فرما کر ان میں سے زمین میں ان کو خلیفہ مقرر کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ خلافت کے اس عہدے کا امیدوار شیطان بھی تھا جو اس وقت بڑا عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس وجہ سے وہ دھوکہ کھا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے متقی اور فرمانبردار تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اس فعل کے سامنے سرخ تسلیم خم کر دیا اور عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافت اٹھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت کی ضروری اشیاء کے ناموں کا علم فرمایا اور فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کے اس کمال کا اظہار فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام فر بتا دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا اسجدوا لآدم، تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ تمام فرشتے بلا چوں چرا حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے ایک تو اس کی وجہ کہ مجھے خلافت نہیں ملی، دوسرا تکبر کی وجہ سے اس حکم پر عمل نہ کیا جس کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے روندا گیا۔ اپنے اس تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو بہکانے کے ایسے طریقے سوچنے لگا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی کی طرح عتاب خداوندی کا شکار ہو جائیں، حتیٰ کہ آپ کو پھسلانے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ آپ علیہ السلام شیطان کی چکنی چبڑی باتوں اور قسموں سے دھوکے میں آ گئے اور جس درخت کے قریب جانے سے آپ علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا اسے کھا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا اور حکم ہوا کہ حضرت حوا اور آپ جنت سے نکل کر زمین پر جائیں۔ اس حکم پر آپ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آپ اللہ کے حضور ندامت و شرمندگی، رونا گڑگڑانا شروع کر دیا اور دعا کرنی شروع کر دی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہماری بخشش نہ کی اور رحم نہ کیا تو ہم لامحالہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی مگر حکم ہوا اب آپ کو زمین پر ہی رہنا ہے کیونکہ خلافت کا کام زمین پر ہی لیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔